سورہ نور کی آیت پیش نظر ہے، تعظیم مقام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہے ان چند ایام میں۔ عبادت اللہ کی ہے لیکن تعظیم شاعر اللہ کی ہے۔ مسلمانوں کے بعد فرقوں سے جو اشتباہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے تعظیم کو عبادت کے ساتھ مکس کر دیا، یا عمدن یہ کام کیا یا سہون کیا۔ تعظیم کچھ گھروں کی ہے کہ جن کی شان کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، سورہ نور کی آیت ہے یہ، جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں، بیوت کا لفظ کیا تھا، بیت کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیت اللہ کے علاوہ بھی کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم واجب ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا، قرآن کریم کا 22واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی جو میرے ذہن میں اس وقت ہے 32ویں آیت ہے، ارشاد اقدس الہی ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ دیکھو جو شاعر اللہ کا احترام رکھے وہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ سینکڑوں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے۔ شاعر اللہ کا مطلب وہ ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اب قرآن میں 3 الفاظ ہیں، ایک ہے مع اللہ، ایک ہے دون اللہ، ایک ہے عند اللہ۔ اس کو ذرا سمجھنا اچھی طرح سے قرآنی روشنی میں۔ مع اللہ، اللہ کے ساتھ پیرلل کسی کو پکارنا شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک ہے دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی کو پکارنا کفر ہے، جائز نہیں ہے۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک سمجھتے ہوئے کسی کو پکارنا، یہ عین توحید ہے، عین توحید ہے۔ اس لیے کہ کل مثال عرض کر چکا ہوں، شیطان نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اللہ نے کہا 6000 سال کی عبادت ہے، منہ پہ مار دوں گا۔ تو وہ آدم کے جو خود علی کی ولایت میں ہے، جب انہیں جھکنے سے انکار کیا شیطان نے، البتہ شیطان نے ایک آفر بھی کی، ڈیل لوگ پیش کرتے ہیں نا، تو اللہ کو آفر کی ہے، ابلیس نے اللہ کو آفر کی کہ ایک سجدہ مجھے چھوڑ دے تو میں روئے زمین پر اتنے سجدے کروں گا جو کسی نے نہیں کیے ہوں گے۔ تو کوانٹیٹیولی تو بڑی اچھی آفر ہے، پروردگار اچھی بات ہے کہ ایک سجدے کو چھوڑ کر 10 لاکھ اور کرے گا۔ اللہ نے جواب دیا عبادت وہ نہیں جو تو چاہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں۔ یہ جملہ کہنے لگا ہوں، خالی نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے، پہلے ہی دیکھو وہ نماز رسول اللہ نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ قبلہ صاحب، علامہ صاحب، یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، رات میں کسی وقت پڑھ رہے ہیں، کسی خاص مہینے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، نماز پڑھنے میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نماز پڑھنے میں ہمیں تکلیف نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں، عبادت وہ نہیں جو تو چاہے، عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں۔ ہمیں بتلاؤ کہ رسول اللہ نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ عبادت خالی ظاہر کا نام نہیں ہے۔ مجھے بتلاؤ کہ زکوٰۃ دینا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ بولے۔ لیکن اگر علی کی مقابلہ کرنے کے لیے، علی کا مقابلہ کرنے کے لیے 40 دن تک ایک صاحب رکوع میں زکوٰۃ دیتے رہے، پوچھتے رہے کہ آیت نازل ہوئی یا نہیں ہوئی، جو علی کی برابری کے لیے زکوٰۃ دے اس کے لیے آیت نہیں لعنت نازل ہوتی ہے۔ جو علی ہے میرے ساتھ، آپ دیکھو عبادت کا ظاہر نہیں ہے اہم، زکوٰۃ دینا بڑی اچھی بات ہے، علی کے مقابلے پہ کرو گے۔ دیکھو کیا ذات والا صفات علی بن ابی طالب، اللہ کو اور عبادت تعظیم علی کے ساتھ چاہیے۔ یہ کوئی میں انوکھی بات نہیں کر رہا کہ کوئی مسلمان مسا کے گئے کہ آپ نے کہاں سے بات کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ لکھا کیوں ہے قرآن میں؟ ابلیس عبادت کر رہا ہے ولی اللہ کی تعظیم کے بغیر۔ اللہ نے کہا عبادت نہیں ہے، یہ لعنت ہے، منہ پہ مار دی جائے گی۔
لا یبالی لناسب صلی ام زنا سام ام سرقہ. اب یہ کتاب الکافی کی حدیث ہے، جس کے دل پر ہضم ہو جائے تو ہو جائے. میں سنا دیتا ہوں. فرمایا ناسبی کے لیے، جس کے دل میں بغض علی ہے نا، فرق نہیں پڑتا، نماز پڑھے زنا کرے، روزہ رکھے چوری کرے، سب برابر ہے اللہ کی بارگاہ میں. ہاں، کیونکہ اللہ کو عبادت پسند ہے وہ کہ جو تعظیم ہے ولی اللہ کے ساتھ ہے. اور کل اس کی وجہ بتا چکا ہوں، کیونکہ اگر ولی اللہ کی تعظیم نہ رکھے اللہ، تو پھر جس کی مرضی عبادت میں جو گھسا دے. پریکٹیکل مثال دے دی نا میں نے. وہ نماز جو رسول اللہ نے نہیں پڑھی وہ ہم نہیں پڑھ سکتے، جیسے انہوں نے پڑھی ویسے پڑھو. دیکھو علی سے مقابلے کے لیے اگر آؤ گے تو عبادت بھی اگر کر رہے ہو. زکوٰۃ دینا آپ نے کہا، اور واقعی ہے اچھا کام ہے، لیکن اگر علی کی برابری کے لیے، دیکھو مومن سے حسد کرنا حرام ہے. مومن سے حسد کرنا حرام ہے نا. اب چاہے وہ کبھی کبھی بھائیوں میں بھی حسد ہو جاتا ہے، حرام ہے یہ. حسد کا مطلب کیا ہے؟ حتیٰ یہ ائمہ علیہ السلام کے بعد سلسلوں میں ایسا رہا کہ ان کے بھائیوں کو جو دوسری ماؤں سے تھے، امام رضا علیہ السلام کے بعض بھائیوں کو ان سے حسد ہو گیا، نہیں مانا انہوں نے. امام کی امامت کو نہیں مانتے تھے وہ. تو کچھ لوگ آ کے امام رضا علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہم آپ کو امام کیسے مانیں، آپ کے تو بعض بھائی آپ کو امام نہیں مان رہے. تو امام نے جواب دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا؟ بھائی تھے نا وہ، ان کے بھائیوں نے حسد کر دیا تھا نا. تو کبھی حسد ہو جاتا. حسد کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے پاس ایک نعمت ہے، وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ ہے حسد. حرام ہے یہ حسد. نیکیوں کیسے کھا جاتا ہے؟ جیسے آگ لکڑیوں کو حدیث میں. لیکن حسد کی طرف نہ جانا. ہاں لیکن رشک کرنا یہ اچھی صفت ہے. رشک کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار تو نے وہ نعمت اسے عطا کی ہے، ویسی ہی مجھے بھی مل جائے نعمت. یہ رشک اچھی بات ہے. لیکن اب جملہ کہنے لگا ہوں. دیکھو ہر مومن سے حسد حرام ہے، رشک جائز ہے، سوائے امیر المومنین کے. علی سے حسد بھی حرام ہے، رشک بھی حرام ہے. اوہو، یا میں نے کوئی جملہ کہا ہے؟ اگر سمجھو تو اس بات کو. اے میرے ساتھ آپ، علی سے حسد بھی حرام ہے، رشک بھی حرام ہے. کہنا جو علی کو ملا ہے ویسا ہی مجھے مل جائے، حرام ہے. ان صاحب کی یہ تو خواہش تھی کہ بھائی علی کے لیے آیت نازل ہوئی ہے تو میرے لیے بھی آیت نازل ہو جائے. میں 40 دن سے انتظار کر رہا ہوں پلانٹڈ فقیر کو بٹھا کر. یہی ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی فقیر آ رہا ہے تو میں دے رہا ہوں جب رکوع میں زکوٰۃ، وہی گھوم کے دوبارہ میرے پاس بھی آ جاتی ہوگی شاید. پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، کیا آپ تک بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. 40 الگ الگ انگوٹھیاں تھیں، یہ وہی تھی جو بار بار ریسائیکل ہو رہی تھی، اللہ جانتا ہے. ہے میرے ساتھ اب یا نہیں ہے؟ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. بھائی ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ بندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، اللہ کو نہیں چاہیے لعنت ہے. حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، بھائی ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ.